وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ضرور سلام کرنا نبی کر لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں. دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں. دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں. ارے ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں. کفار کے لشکر کو کافی ہے اکیلے ہی. صدیق بہادر ہے حیدر یہ پکارے ہیں. صدیق بہادر ہے حیدر یہ پکارے ہیں. کندھوں پہ اٹھایا ہے معراج
اللہ علیہ وسلم کی پاک برگاہ میں درود سلام کا اعلان پیش کرنے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ آیت نمبر 40۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جب کافر انہوں نے اپنے ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جب کہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ارشاد فرمائے اس آیت کریمہ میں تاجدار نثار نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم توکل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فضیلت کا بیان ہے۔ فرمایا یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ تاجدار نثار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غار سور میں اس سے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے قتل کا اندیشہ تھا، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے پکے صدیق ہونے کا، مومن نہ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو سارے نماز صلی اللہ علیہ وسلم کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ ہم مقابلے کا شرف عطا نہ فرماتے، کیونکہ اس طرح جو اندیشہ کفار سے تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی سے ہو سکتا تھا۔ یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کفار نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ان سے اندیشہ ہوا، رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت فرمائی اور غار سور کی طرف تشریف لے گئے۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ جب اتنا مشکل وقت تھا تو تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی اور غلام کا نہیں بلکہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے انتخاب فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں یہ شرف جو ہے آیا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ غار میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے پاس پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سچے اور پکے عاشق رسول ہیں اور ان کی صداقت کی دنیا جو ہے ایک مانتی ہے، ان کا ایک ڈرکا بجتا ہے، بلکہ آج جو لوگ توبہ نعوذ باللہ نام لے کر اہل بیت کا کہتے ہیں فلاں فلاں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ محبت بھی منہ بولنا ثبوت ہے، بلکہ آپ کی اولاد میں سے سیدنا علی رضی اللہ شیخ خدا کی اولاد میں سے آپس میں بعد میں رشتے بھی ہوئے، اور آج بھی لوگ انہیں امام باقر اور امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اگر ان کا امام جعفر الصادق کا دادکا خاندان دیکھا جائے تو وہ پوتے بنتے ہیں شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت علی کی، اگر ان کا نانکا گھرانہ دیکھا جائے تو وہ نواسے بنتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے۔ تو اس حوالے سے آپس میں ان کی کوئی محبت نہیں تھی۔ میں نے 3-4 مبارک پہلے بیان کیا تھا کہ رب العالمین نے شان صاحب بیان کرتے ہوئے فرمایا محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور آگے فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
فرمایا ان کے ساتھی جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اصحاب کا ذکر یاد شروع ہوتا ہے کہ ان کے جو ساتھی ہیں فرمایا کفار کے لیے شدت والے ہیں، لیکن آپس میں جو ہے نا فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت والے ہیں۔ آج جو لوگ اس طرح کی بات کر کے کہتے ہیں جی ان کے آپس میں لڑائیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، رنجش تھی، تو اگر ان کی بات مانی تو توبہ نعوذ باللہ پھر ہم قرآن کے انکاری ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ ہی آپس میں محبت والے ہیں، کفار کے لیے شدت والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دنیا کے جب لوگ یہ جھوٹے ہیں میرے آقا کا ہر فرمان، میرے آقا کے اوپر ہر نازل والا کتاب قرآن کریم کی ہر آیت، ہر ایک لفظ جو ہے وہ سچا ہے، میرے آقا کے صاحب آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اسی والے سے گفتگو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان مبارکہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کی طرف جب ہجرت کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اور آپ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے۔ تو المختصر یہ ہے کہ جب اس غار کے پاس پہنچے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہنچے جب دونوں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میں پہلے اس غار میں جا کے حال احوال دیکھتا ہوں، کیا صورتحال ہے کہ کوئی ایسا جانور نہ ہو کہ موذ جانور آپ کو تکلیف پہنچائے۔ لہٰذا یہ صدیق کا عشق گوارا نہیں کرتا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی انسان ہو یا جانور ہو، پرندہ ہو، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ تو اس لیے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے عرض کیا رسول اللہ پہلے غار میں جاؤں گا، دیکھوں گا، بھالوں گا اچھے طریقے سے، پھر آپ تشریف لائیے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت مبارکہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے اور اس غار کو دیکھا تو اس دیکھا جگہ جگہ جو ہے وہ سوراخ ہیں۔ اب ایک تفسیر اس کی ایک لمبی تفسیر ہے کہ وہ جو اس میں سانپ تھا وہ کب سے تھا، ایک روایت کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، اور اس نے رب العالمین سے جب اس سانپ کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سانپ نے رب العالمین سے زندگی جو ہے وہ ادھار مانگی، مہلت مانگی کہ یا اللہ میں اس نبی کا جو ہے زیارت کرنی ہے، اسے میں نے دیکھنا ہے۔ لیکن برحال بات کو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے غار کا تشریف لے گئے، غار کی اچھی طرح صفائی کی، پھر دیکھا کہ اب سوراخ ہے، اب دل میں آیا کہ کوئی یہاں سے موذی جانور نکل کے باہر نہ آ جائے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اس حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ اس کو اپنا جو اوپر لیے ہوئے اس کو اتارا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا اس کو پھاڑ کے ہر سوراخ کے اوپر دیا۔ جب سارے سوراخ بند کے ایک عدد جو ہے وہ رہ گیا تو اب وہ کپڑا جو تھا وہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو پھر سوچا کہ اب کیا کروں، پھر ذہن میں آیا صدیق ہے نا، سچے ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، سچا عشق رکھنے والے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا اب جو ہے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بلاتا ہوں، عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے، یہ جو غار یہ جو ہے سوراخ رہ گیا ہے اس کے اوپر اپنی ایڑی دے کے بیٹھ گئے۔ اب اس سانپ نے بھی اپنا کام کرنا تھا، اس نے بھی باہر آنا تھا، اس نے بھی اپنی ساری جو اس نے سوراخ کیے تھے سارے اس کو دیکھا تو کہیں راستہ جو ہے نا وہ نکلنے کا نہیں ہے۔ جب اس سوراخ تک پہنچا جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی مبارک رکھی ہوئی تھی تو اس تک پہنچا تو اسے محسوس ہوا یہ جگہ نرم ہے، یہاں سے جو جگہ مل جائے گی۔ ادھر سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، تھکاوٹ کے آثار میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آثار تھے، تھکاوٹ تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں تشریف فرما ہوئے، اپنا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں رکھا، اور ادھر سے سانپ نے دیکھا کہ اب یہ جگہ جو ہے نا یہ سوراخ نرم ہے تو وہاں اس نے ڈسنا شروع کر دیا۔ جب اس نے ڈسنا شروع کر دیا، ظاہر ہے جانور ہے، آگے صدیق اکبر کا عشق تو کمال کا تھا لیکن انسانی تقاضے بھی تھے، تکلیف ہوئی، اس کا زہر اثر کر گیا۔ تو جب تکلیف ہوئی تو یہ نہیں کیا کہ فوراً کھڑے ہوئے بھاگ گئے، تو یہ نہیں کیا بلکہ اس کو برداشت کیا،
اس کو برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ جب وہ قابل برداشت ختم ہو گیا، یعنی ایک انسانی فطرت کے ناطے، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں مبارک سے جو آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ اب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو مبارک جو ہے، کمال ہے صدیق تیری شان پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے آنکھوں سے آنسو نکلنے والے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اور وضحا کے مکھڑے پر پڑے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، فرمایا صدیق کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ نیچے کوئی بلا ہے، کوئی سانپ ہے جو ڈس رہا ہے مسلسل، ہے جی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ سانپ ڈس رہا ہے، تو میرے اس نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو اٹھاؤں، لیکن یہ بے ساختہ آنسو نکلی ہیں اور آپ پر پڑے ہیں تو آپ کی آنکھ کھل گئی ہے۔ میں اندر سے اس صدیق کا یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ آپ جو اٹھ جائیں، نیچے تکلیف دے جانور آ چکا ہے مجھے تکلیف پہنچائے گا، نہیں فرمایا۔ آج کی یا رسول اللہ وہ جو ہے وہ جانور ہے وہ سانپ جو ہے مجھے ڈس رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے مجھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دیکھیں نا ایک محبت کا انداز دیکھیں۔ اب میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ جان مال ہر چیز جو ہے اولاد آپ پر قربان کر کے بیٹھے ہیں، تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق ٹھیک ہے آپ نے سانپ نے ڈس لیا ہے تو لہٰذا تو چلا جا، بھاگو کہ حکیم ڈھونڈے، یہ کرے وہ کرے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب علی پاک رضی اللہ عنہ کا ایک وقت ایسا آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز رہ گئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک رضی اللہ عنہ کے جو ہے گود مبارک میں سو گئے، تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، تو میرے آقا کی آنکھ کھلی تو میرے آقا نے فرمایا علی کیا ہوا؟ آج کی یا رسول اللہ میری نماز رہ گئی تھی، تو میرے آقا نے فرمایا علی بتاؤ کہ نماز اب قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ سورج غروب ہونے والا ہے، یہ دفعہ ہے اپنا بڑی بڑی حدیث کتب کے اندر یہ الفاظ موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے، یعنی اس وقت وہ قضا کا ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ تو علی پاک رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا تو نہیں، علی تو پھر ادا پڑھنا چاہے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا، عصر کی جگہ پر کھڑا ہو گیا، ادھر سے علی پاک رضی اللہ عنہ نے نماز قضا نہیں ادا فرمانا شروع کر دیا، وہ سورج واپس پلٹ آیا۔ ادھر سے صدیق علی کا بھی اس کمال ہے، صدیق کا بھی اس کمال ہے، یہ ہمارے دونوں آنکھوں کے تاج ہیں، ہمارے سروں کے سردار ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان سے ہماری محبتیں ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی یہ عشق دیکھیں کہ صاحب نے جو مرضی کیا، یہ گوارا نہیں تھا صدیق کو کہ یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیں اور مجھے اس نیچے سے جناب وہ سانپ بھی ڈسا ہے، اب قربان جاؤں صدیق تیرے مقام پر، تیرے مقدر پر، تیرے نصیب پر۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ابو بکر بھاگو، کوئی حکیم ڈھونڈو، کوئی ڈاکٹر ڈھونڈو، کوئی دوائی لگاؤ، نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ایڑی آگے کرو، ابو بکر ایڑی آگے کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور ایڑی پر لگایا۔ صدیق کہتی ہے جو مجھے پہلے تکلیف ہو رہی تھی، شدت تھی، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ایڑی پر لگایا تو یوں محسوس ہوا کہ کسی جانور نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں ہے، یعنی جس شخصیت کی ایڑی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک لعاب دہن لگائے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، ہاں جی۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی اسلام کے لیے بہت زیادہ جد و جہد ہے، قربانیاں ہیں، آپ کی ایک عادت تھی، آپ کا ایک معمول تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، کہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، نفرت نہیں، محبت کے ساتھ۔ دیکھیں نا آپ اسلام لانے سے قبل بہت زیادہ مالدار تھے اور 50,000 40,000 روایت کے اندر کہ آپ کو درہم تھے، لیکن کہاں خرچ کیے اس وقت کی دور، اس وقت کے حساب سے آج تو پتہ نہیں کتنے پیسے بنتے ہیں، تو کہاں خرچ کیے؟ جہاں دیکھا کوئی مظلوم مسلمان، کوئی کافر کا جو وہ ظلم سہ رہا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، غلام ہے اس کا، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، کلمہ چھوڑ دے، یہ کر دے، وہ کر دے، تو اس کے جو اس غلام کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس غلام کتنے پیسے لینے؟ وہ کہتے ہیں اتنے پیسے ہیں، فرمایا اس پیسے لے لو مجھ سے، اس کو آزاد کر دو۔
پھر اپنی ملکیت میں بھی نہیں لے آتے، ٹھیک ہے میں نے آپ کو احسان کیا، میرے خلاف نہیں فرمایا جاؤ آزاد۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو میں نے پچھلے مبارک کا عرض کیا تھا کہ آپ کو خرید کر آزاد کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کا مقام مرتبہ میں عرض کیا تھا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دی، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے۔ ایسا غلام، یہ ایسا پیارا صحابی جس کو آزاد کرنے والے، خرید کر آزاد کرنے والے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگوں نے آج اپنی روایات بنا لی، من گھڑت باتیں کر لی، آپس میں ان کی محبت نہیں تھی، ان کا یہ نہیں تھا، ان کا وہ نہیں تھا، نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زندگی کا ہر پہلو جو بھی دیکھے نا آپ کو ایک سچائی اور محبت نظر آتی ہے، اور یہ نظر آئے گا کہ ہر چیز صدیق کا مال ہو، جان ہو، اولاد ہو، اللہ اس کے رسول کی راہ کے لیے ہر چیز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قربان کی۔ اور جب خلافت کی تو خلافت کی بے مثال قائم کی۔ خلافت کی منصب فائد ہونے سے پہلے آپ غریب خاندان کے نا ان کی بکریاں تھیں، بچیاں تھیں چھوٹی، ان کا باپ فوت ہو گیا تو ان کی والدہ تھی، تو وہ ان کے گھر میں جا کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ لکھتے ہیں یہاں تک لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی بکریوں کا دودھ نکالتے اور ان بچیوں کے حوالے کرتے کہ ان کی مدد ہو جائے، وہ سکون سے کچھ کھا پی لیں۔ جب آپ خلاف، اب یہاں سے بات جو ہے نا یہ بڑی جو ہے نا وہ دل پر لکھنے والی بات ہے کہ آج کسی بندے کو تھوڑا سا کوئی منصب مل جائے نا، کوئی مقام مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، وہ دوسرے لوگوں کو انسان ہی نہیں کہتا۔ سرکار کے دفتر میں چلا جاؤ، اسے کہو نا کہ یہ بات آپ نے کی ہے، نہیں جی آپ سرکاری دفتر میں آ کے سرکاری افسر سے بحث نہیں کر سکتے، بھائی آپ سے بات بھی نہیں کر سکتے، تو زمینی خدا بنے بیٹھے۔ لیکن مقام میں مرتبہ شان صدیق اکبر دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے تو وہی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں ابو بکر خلافت سے پہلے آپ تو آپ امیر بن گئے نا، ہمارے مسلمان کے بادشاہ بن گئے نا سادہ لفظوں میں، تو اب پہلے آپ ہمارے گھر میں آتے تھے، ہمارے گھر کی جو ہے نا وہ کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بکری پر دودھ نکال کے ہمیں دیا کرتے تھے۔ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، تو اب ہمارا گھر کا کام کون کرے گا؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، اب میں تمہارے گھر کا کام کروں گا، نہیں، فرمایا بیٹا آرام سکون سے گھر جاؤ، جس طرح پہلے میں آ کر آپ کے گھر کا کام کرتا تھا اسی طرح اب بھی آپ کے گھر کا کام کیا کروں گا۔ یعنی خلافت کے منصب پر بیٹھ کر جو غریبوں کے گھر جا کے ان کے گھر کے کام میں ہیلپ کروائے، حتیٰ کہ بکری کے دودھ وہ نکال کر بچیوں کے حوالے کریں، اس سے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی اب آئیے اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں کوئی رنجش تھی، کوئی یہ نہیں تھا، محبت نہیں تھی، تاجدار صداقت آپ رضی اللہ عنہ جب وقت وصال قریب ہے نا، وصال کا وقت قریب آیا تو ایک روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مداشر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بلایا اور آپ سے بات چیت کی اور فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے، یعنی مسلمان بھی ہے تو آپس میں دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے، ایک کام کرنا کہ میرا وقت جو ہے موت کا قریب آ چکا ہے، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جن ہاتھوں سے تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا نا، مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا۔ صدیق پاک غریب پاک سے فرما رہے ہیں، پھر میں انہی برتن سے غسل دینا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے غسل مبارک کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ پھر فرمایا انہی ہاتھوں سے مجھے دفنانا، کہ جن ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جسم اطہر کو آپ نے قبر مبارک میں اتارا تھا۔ تو یہ دشمنوں کو کوئی کہتا ہے اور بھائی اپنوں کو کہتا ہے، محبت والوں کو کہتا ہے۔ اور آگے فرمایا علی، یہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرمایا علی یہ بھی کرنا کہ جب یہ سارا ہو جائے، جنازہ میرا پڑھ لیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آپ کو روضہ مبارک کے سامنے لے جانا، وہاں پر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، نبی کے ہیں آپ کے پیارے صحابی صدیق اکبر جو ہیں وہ آپ کے پاس آ چکے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے حجرہ مبارک میں دفن کیا جائے، ورنہ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت مل جائے
تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ آپ قبرستان جیز البقیع میں جہاں دوسرے مسلمان دفن ہیں وہاں پر جو ہے مجھے دفن کر دینا۔ تو علی پاک فرماتے ہیں میں نے غسل دیا، جب ایک کفن شفن ہو گیا سارا نظام، تو علی پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ جس میں اپنا جنازہ وہ لے کر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو وہاں پر عرض کی۔ علی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پیارا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کو اندر دفن کر دیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سن کر چلے جائیں کہ لوگوں نے آج کل کو کتنے بھی کوئی اختیار نہیں تھا، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے مرنے کے بعد یہ وہ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر درود پڑھو۔ میرے مت ایک صحابی نے بات کو مختصر کر رہا ہوں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا ہم دنیا سے چلے بھی جائیں نا، جو نبی ہے نا ان کا جسم اللہ رب العزت نے مٹی پر حرام کر دیا ہے، ان کے جسم میں تھا کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اسی طرح تر و تازہ سلامت رہتے ہیں۔ تو آپ نے پھر ایک معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ قبر مبارک کے اندر اپنی قبر کے اندر وہ نماز کی حالت میں تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ارے بھائی اگر موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ نہیں ہے کہ ان کی شان کم تھی، ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن موسیٰ کے جو امام ہے وہ ہمارے آقا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ جب مسجد اقصیٰ کا قصہ یہ اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اس میں بات ہوگی، لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنازہ مبارک وہاں پر لایا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پیارا غلام، آپ کا ساتھی، آپ کا جانثار، آپ کا یارغار، اس کا جنازہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اندر دفنانا چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہم خاموش ہوئے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے الفاظ ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوئے تھے، اندر سے روزہ دار سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، فرمایا حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر علی پاک رضی اللہ عنہ کے پھر آپ کا جو ہے آپ کو اندر رسول ہے روزہ رسول کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ پھر یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نا باغ فتح کے حوالے سے، یہاں پر ہمارے اہل سنت جماعت کا ایک موقف ہے کہ وہ کسی حوالے سے جو صدیق اپنی جان مال اولاد ہر وقت اپنا ٹائم اپنا ہر چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سب کچھ قربان کر سکتا ہے، پھر کیا وہ باغ فتح کے حوالے سے اگر وہ اس معاملے میں آتے بھی ہیں تو کوئی بندہ آج تک یہ ثابت کر چکا ہے سوائے زبان درازی کے کہ صدیق اکبر نے وہ مال اپنی ذات پر خرچ کیا ہو؟ بھائی صدیق اکبر مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ جب آپ کو وصال مبارک ہوا تو آپ کے جو کفن تھے نا کفن کے لیے اس کے لیے بھی کچھ پیسے دوستوں نے ملائے۔ ایک مرتبہ معاشرہ سے فرمایا کہ میں اگر یہ کچھ مل جائے ٹھیک ہو جائے تو میرے بھائی کفن کے کپڑے پورے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر سے علی سے عثمان سے کچھ ادھار لے کے میرے کفن کا جو ہے کپڑا خرید کر مجھے کفن دینا۔ صدیق اکبر تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے گئے، نہ آج تک کوئی بندہ یہ ثابت کر سکا ہے کہ صدیق پاک نے اپنی ذات پر خرچ کیا ہو، اپنی ذات پر ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیا۔ اور بھائی صدیق تو وہ ہے، علی کا محبت کا لیول صدیق کے ساتھ اتنا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ سچ لے کر آنے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے وہی متقی ہیں۔ علی پاک فرماتے ہیں اس آیت کے تحت مفسرین کرام کا ایک بڑا قول ہے لیکن جو سب سے بڑی ہے، فرمایا علی فرماتے ہیں کہ سچ لے کر آنے والی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اس سچ کی جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت علی یہ فرما رہے ہیں، آج لوگ ان کا نام لے کر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، بھائی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ آپ کی اولاد کے ساتھ صدیق اکبر کی محبت تھی، ایک ایسی محبت تھی کہ اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، آپس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت والے تھے۔
اب قرآن کی بات مانیں ان لوگوں کی بات مانیں؟ تو قرآن سچا ہے، قرآن کا ایک ایک رکوع کیا ایک ایک حرف سچا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے آپس میں محبت والے تھے، تو ہمیں قرآن کی بات مان کر، قرآن اللہ کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے آپس میں محبت والے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہیں، ان کی بات کو کیسے مانا جائے؟ تو قرآن کی بات کو فوقیت دے کر قرآن کہتا ہے آپس میں محبت والے تھے، تو ہمیں ان کا دامن کسی بھی زندگی میں کسی لمحے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر بات کر کے آج اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک شخص کا وقت وصال قریب آیا، بظاہر لوگ جو ہے وہ نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، نیک کام کرتا تھا، اسے لوگوں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھو، دیگر باتیں وہ کر رہا تھا، تو وہ کہا کہ کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرے اندر ایک خرابی تھی۔ اب اس خرابی کو اس نے ذکر کیا، اس کو بڑے بڑے مفسرین کا نام لکھا اس بات کو، کیا کیا خرابی ہے، کون سی غلطی ہے کہ آخر وقت تیری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں جو صدیق اکبر، عمر پاک رضی اللہ عنہ دونوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، ان پر لعن طعن کیا کرتے تھے، ان کی گستاخیاں کرتے تھے، خود نہیں کی اس بندے نے، ان کی صحبت اختیار کی ہے تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ عالم ہے اس کا جو ان کی صحبت میں بیٹھا، تو جو خود یہ کرے اسے کلمہ نصیب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قرآن، اہل بیت، میرے آقا کے اصحاب یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان سے سب سے محبت کرنی ہے۔ اہل بیت ہوں، نبی کے اصحاب ہوں، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے آقا کے جو ساتھی ہیں نا، اصحاب ہیں، ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو ان سے محبت کرنی ہے، ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی باتیں کرنے کی نہیں، ان لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی، جو محبت والے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیک اور صالح اعمال کرنے کے، اعمال کو اپنے دامن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔